رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا پیام قرآن لے کر حاضر ہیں، اور آج ایک نئی قسط کے ساتھ نئی نشست میں آئے ہیں، ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری مہمان محترمہ سیما زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ اچھا، ٹھیک یہ ہیں؟ بتائیے کہ آج آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں، آج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، ہم اس وقت جن ایام میں موجود ہیں وہ ایام شب قدر کے ایام ہیں، اور بہترین راتیں اس وقت ہمیں میسر ہیں، وہ ہماری معنویت کے لیے، ہماری عبادت کے لیے، ہمارے قرب الہی کے لیے، ہمارے گناہوں کے استغفار کے لیے، اور ایک بہترین عبادت گزار، ایک بہترین بندے بننے کے لیے جو کچھ ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں میں، اگر وہ ہم سب دعاؤں کے قالب میں ڈھال دیں تو آج کی راتیں ہمارے پاس میسر ہیں۔ ان راتوں میں پروردگار عالم نے بہترین رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے جو کچھ بھی اعمال ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں جہاں بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ ہے، وہاں پہ کچھ سورہ بھی ایسی ہیں کہ جو ریکمینڈ کی گئی ہیں کہ ان شب قدر کے ایام میں ان سوروں کو پڑھا جائے۔ خاص طور پر 23ویں شب قدر کے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان یہ بیسٹ ریکمینڈڈ ہیں کہ ان کو پڑھا جائے۔ ویسے تو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کو آپ جہاں سے بھی پڑھیں گی ان شب قدر کے ایام میں ایک بہترین فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر پروردگار عالم خود سے اس قرآن کے اندر کسی سورہ کو منتخب کرے اور کہے کہ آج کی رات تم اس سورہ کی تلاوت کرو، تو ظاہر بات ہے اس کی فضیلت بھی دو چند ہو جائے گی، اور اس معانی کو بھی ہم درک کر پائیں گے اور توجہ دے پائیں گے کہ جو معانی ان سورہ میں موجود ہیں ہم ان کی طرف خاص طور پر توجہ دیں، اور یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم اس سورہ کی تلاوت کے ذریعے ہمیں کس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ آج میں نے چاہا کہ سورہ عنکبوت سے آغاز کیا جائے، اور ان شب قدر کی راتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو سکے تو ہم ان 3 سوروں میں سے کچھ نہ کچھ تبرکاً جو ہے وہ سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔ آغاز کرتے ہیں سورہ عنکبوت سے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری سوروں کے یعنی ہر سورہ کا تقریباً ایک نام ہے، ایک مخصوص نام ہے، لیکن کچھ سورہ ایسی ہیں کہ جن سوروں کو حیوانات کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ اور جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ، سورہ نحل، سورہ نمل اور سورہ فیل، اسی طرح سے یہ سورہ عنکبوت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بقرہ گائے کو کہتے ہیں، نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، نمل جو ہے چیونٹی کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں جناب سلیمان اور ان کی ساتھ جو چیونٹی کا واقعہ تھا اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے فیل کا واقعہ وہ تھا کہ جب اصحاب فیل یعنی ابرہا کے لشکر نے جب حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، تو فیل ہاتھی کو کہتے ہیں چونکہ، تو اس پورے سورے میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے اس سورے کا نام سورہ عنکبوت یعنی مکڑی، عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جو مکڑی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ عنکبوت یعنی مکڑی اور مکڑی کا جالا بہت ہی نازک اور بہت ہی یعنی کہ ناپائیدار جالا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تمام جانوروں میں بھی سب سے کمزور یعنی ایک ہی ہوا سے، ایک ہی جھٹکے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے مکڑی کا جالا بہت ہی نازک اور ناپائیدار ہوتا ہے، پروردگار عالم نے اس عنکبوت کے جالے کے ذریعے، اس عنکبوت کے گھر کے ذریعے شرک کی اگزامپل دی ہے کہ شرک بھی اتنا ہی ناپائیدار اور نازک ہوتا ہے، اور بہت ہی مخفیانہ طریقے سے، چھپے ہوئے طریقے سے انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے،
لیکن اس کی حیثیت ایک بالکل ناپائیدار گھر کی سی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ایک جھٹکا لگے تو وہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس سورے کی جو ہے وہ سورے کا نام اس لیے رکھا گیا ہے. اچھا، اب اس کے اندر علامہ نقن صاحب اپنی تفسیر میں اس سورے کے حوالے سے جو خاص مضامین پیش کرتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم اس سورے کے اندر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ توحید اور اطاعت الہی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیغام دیا گیا. اور جناب نوح کا جو ہے بتایا گیا کہ انہوں نے کتنے برس تبلیغ کی اور پھر کس طرح سے ان کے قوم کے پر طوفان آ گئے. پھر اسی طرح جناب ابراہیم نے کس طرح دعوت حق دی اور اس قوم نے کس طرح ظالمانہ رویہ ان کے ساتھ روا رکھا. پھر اسی اور بھی اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو اقوام کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے عذابوں کا تذکرہ ہوا ہے. اسی طرح بعثت سے قبل پیغمبر اکرم کی جو زندگی ہے اس زندگی میں آپ کا جو کردار ہے اس کردار کا پرتو بعثت کے بعد بھی آپ کی زندگی میں ویسا ہی رہا، یعنی کوئی فرق نہیں آیا ان کے کردار میں، وہ ایک پس منظر ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو قرآنی آیات ہیں اور جو کاغذ پر بظاہر ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اصل قرآن یہ نہیں ہے. اصل قرآن وہ ہے جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح سے حرم الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اس طریقے کے متن جو ہیں وہ علامہ نقل صاحب نے اس سورے کے حوالے سے پیش کیے ہیں. لیکن ایک جو کیٹیگرائزیشن صاحب تفسیر نمونہ نے اپنی تفسیر میں پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو اس سورے کے مضامین کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. صحیح. پہلا حصہ جو ہے نا وہ اس سورے کی ابتدا میں منافقین سے متعلق ہے، ان کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے اور ان کے ابتلاء امتحان ہونے کے واقعات کا، یعنی واقعات کا مطلب ابتلاء امتحان میں ہونے کا ذکر کر رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کی زندگی میں اس کی زندگی میں امتحانوں کے ساتھ اس زندگی کا گزرنا لازم و ملزوم ہے. یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی امتحان نہ آیا ہو، وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوا ہو. تو منافقین کی شناخت کے لیے بھی جب تک انہیں امتحان کے کٹہرے میں لا کر نہیں کھڑا کیا جائے گا ان کی آزمائش نہیں ہو پائے گی. لوگوں کو، معاشرے کو نہیں پتہ چل پائے گا کون مومن ہے اور کون منافق ہے. صحیح. اسی طرح سے دوسرا حصہ جو ہے ان آیتوں کا اور اس سورے کی آیتوں کا، اس میں پیغمبر اکرم اور مومنین کی دلجوئی کے لیے جو ہے کچھ پیغامات دیے گئے اور بتایا گیا کہ اپنے اپنے عہد میں بت پرستوں نے، نمرود نے اور جناب نوح کی اور جناب ابراہیم کی قوموں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا، لیکن انہوں نے اس کے اندر کس طریقے کے حالات کا مقابلہ کیا. یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. جی، دوسرے حصے میں یعنی کہ مثال کے طور پر حصے میں نبیوں کے واقعے ہیں، نبیوں کی کے بارے میں تذکرہ، جی، اور باقاعدہ طور پر انہیں امید دلائی جا رہی ہے کہ ان کا دل بہت قوی ہوتا ہے. مومنین کا، نبیوں کا دل قوی ہوتا ہے اور وہ اپنے زمانے کے سنگ دلوں کا اور ظالموں کا اور بت پرستوں کا مقابلہ نہایت ہمت اور جامع مردی سے کرتے ہیں. صحیح. اس کے بعد تیسرے جو باتیں ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ توحید کے بارے میں گفتگو ہے اور یعنی شرک کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور انسان کی فطرت اور اس کے وجدان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ انسان فطری طور پر موحد ہے یا شرک کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ بتایا گیا. اس کے بعد چوتھا حصہ جو ہے اس سورے کا، اس میں مختلف قسم کے مضامین ہیں، جیسے مثال کے طور پر غیر حقیقی معبودوں کے بارے میں گفتگو یا ان کے عنکبوت صفت، پجاریوں کی ناتوانی
یعنی جس طرح سے عنکبوت کا گھر بہت ناپائیدار اور نازک ہوتا ہے، اس طرح سے ان کے تمام مکر و فریب بھی اسی طریقے سے ناپائیدار ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے. صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی عظمت کے بارے میں، پیغمبر اسلام کی حقانیت کے بارے میں، مخالفین کی سرکشی کے بارے میں پیغامات موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ایک تربیتی پہلو بھی ہے اس سورے کا، جو وہ کہتے ہیں اس کا بھی ایک سلسلہ ہے جو بیان کیا گیا ہے اس سورے میں، جس میں نماز کے متعلق، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اعمال صالح انجام دینا، مخالفین صحیح. اسلام سے کیسی گفتگو کی جائے اور ان کے ساتھ بحث کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں جو ہے وہ اس سورے میں بیان کی گئی ہیں. اور چونکہ ہماری تربیت کے اندر صرف احکامات نہیں ہوتے، دیکھیں اگر انسان کی زندگی میں ہر وقت ایک نصیحت نصیحت نصیحت، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو، اگر مسلسل یہ بات رہے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بوریت کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی یکسانیت کا شکار ہو جاتی ہے. جب تک ہم ان باتوں کی پروف کے لیے، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے گزشتہ قوموں کو تذکرہ نہ کریں، گزشتہ انبیاء کے بارے میں نہ بتائیں، اس لیے کہ تاریخ سے ہر ایک کو دلچسپی ہوتی ہے. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جب یہ باتیں جو مجھے کہی جا رہی ہیں یا جن امتحان کے لیے مجھے جس میدان میں اتارا جا رہا ہے، آیا جب پرانی قومیں، اس سے پہلے کی قومیں جب ان امتحانوں سے گزری تو انہوں نے کیسے رد عمل کا مظاہرہ کیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے رد عمل دکھایا، آیا وہ رد عمل خدا کو پسند آیا یا خدا نے اس کو رد کر دیا. تو جہاں ایک طرف ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کیا عمل کیا، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اس عمل سے پروردگار عالم راضی ہوا یا نہیں. صحیح. یعنی اگر اس قسم کے معاملات ہمارے سامنے بھی پیش آئیں تو پھر اب ہمارا جو ہے وہ رد عمل کیسا ہونا چاہیے. یعنی بالکل ایک ایسے آدمی کی طرح ہم بہیو نہ کریں کہ جس کے لیے اب سامنے کوئی چیز رکھ دی گئی اور اب وہ یہ مختلف تجربوں سے گزر کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں. تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج دیتی ہے، ایک ایج دیتی ہے ہمیں، کہ مثال کے طور پر ہمیں تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان معاملات میں قطعاً بھی ہم ان اقوام کے پیچھے نہ چلیں یا ان کے کردار کی طرح وہ عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ بدنام ہوئے، ان پر عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے. جیسے ہم نے گزشتہ ایک سورہ میں، سورہ شمس میں قوم سمود کا تذکرہ کیا تھا، جناب صالح کا تذکرہ کیا تھا کہ جناب صالح اور ان کی قوم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. تو اقوام عالم کے متعلق گفتگو اور ان کا تجزیہ پروردگار عالم جب قرآن میں ذکر کرتا ہے تو لوگوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہاں پر میں ایک حدیث کو کوٹ کروں گی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی جانب سے آئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کی 23 تاریخ کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے، قسم بخدا، باقاعدہ قسم کھا کے وہ کہتے ہیں قسم بخدا وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور میں اس معاملے میں کسی کو بھی مستثنا نہیں کرتا. یعنی میں اس معاملے میں جو بھی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، میں کسی کو بھی اس میں سے استثنا نہیں دے رہا کہ جی فلاں ہو جائے گا اور فلاں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. جو بھی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اچھا، اور اس بات سے بھی نہیں ڈرتا کہ اس قسم کے لیے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھ دے. یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل مسلم ہے، لیکن اچھا اور اس میں کہتے ہیں بطور مسلم ان دونوں صورتوں کا خدا کے حضور میں بہت بڑا مرتبہ ہے. دیکھیں کتنی مطلب ایک لطف کی بات ہے نا. ہم اپنے خدا سے قریب ہونے کے لیے ان راتوں میں عبادت کے لیے بیٹھے، تو اگر ہم اسی کی اپنے عاشق کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے، واہ واہ واہ، دیکھیں پورے قرآن اس کا اتارا ہوا ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اور ہم نے یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ پورا کا پورا قرآن اس شب قدر میں نازل ہوا ہے ایک مرتبہ دفعی طور پر.
تو اب اس کے اندر سے بھی پروردگار عالم چن کر ہمیں کسی سورہ کے انتخاب کا مشورہ دے اور خود کہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس سورہ کو پڑھو، تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ اور اگر ہم اس نیت سے کہ پروردگار عالم کا نظر انتخاب ہے ان سوروں کے اوپر، تو ہمیں اس کے پیغامات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور خلوص دل سے جب ہم تلاوت کریں اور اس کے معانی کو ساتھ رکھتے ہوئے ان شبوں میں شب داری کریں، تو پھر یقیناً ہم ان معارف کو حاصل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم اس شب قدر میں ہمیں اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سورے کے پیغامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میرا سوال یہیں پہ ہی اٹک رہا ہے، ذرا سا تھوڑا سا مجھے کلیئر کریں کہ آج سے پہلے یعنی کہ وہی میری بات وہیں پر آ گئی ہے کہ رمضان سے پہلے اورینٹیشن کلاسز ہونی چاہیے تاکہ تجربہ پھر یہ نہ ہو کہ اس دن ہو۔ آج سے پہلے جو ہم لوگ جتنے بھی اعمال کیے ہیں، میں نے شب قدر کے اعمال کیے، کبھی بھی یہ نہیں ہوا، مطلب میں یہ بات جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیوں رکھی گئی ہے سورہ، مطلب آیا فقط سورہ عنکبوت ہی پڑھی ہے، روم پڑھی ہے، سورہ دخان پڑھی ہے اور ہمارے اعمال کمپلیٹ ہو گئے؟ وہی جو پورا سلسلہ ہوتا ہے، اعمال تو ہوتے ہیں 23 کے۔ اب آپ کی کہہ رہی ہے کہ امام جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف جس تلاوت کرنے میں ہی وہ نہیں، دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ہوتی ہے، ایک بگننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں اب اس سورے کے اندر دیکھوں گی کہ اس میں پیغام کیا ہے جو مجھے کرنا ہے۔ عربی میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں آگے۔ اصل کام تو دیکھیں، اصل کام تو اس پر عمل کر رہا ہے نا، لیکن بہرحال تلاوت خود مقدمہ ہے نا۔ جب تک میں پڑھوں گی نہیں، جب تک میں تلاوت نہیں کروں گی، جب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا عمل کرنا کیا نہیں کرنا؟ لیکن میرا یہاں یہ سوال ہے کہ یہ تو عربی میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس رات اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو اردو میں پڑھیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنے ٹائمنگ کو اس طرح سے رکھیں۔ میرے خیال سے یہ جو پروگرامز ہم کر رہے ہیں اس میں کاش ہم اس چیز کو تھوڑا سا احاطہ کر سکیں، اور انشاءاللہ اپنے امام کی مدد کے ساتھ اور اپنے پروردگار عالم کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار ہمیں ہمت عطا کرے گا، اور امام کی توفیق سے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے ساتھ شب قدر میں مولا ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے امام زمانہ ہمارے ساتھ ہیں، جن کے حضور ہمارا محضر نامہ پیش ہو رہا ہے۔ تو میں تو یہ دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہم سب کی کوششوں کو اس نیت کے ساتھ ہمارے محضر نامے میں ان کے سامنے پیش کر دے کہ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس نیت سے اس کے مضامین کا احاطہ کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم پھر اس کے بعد ہمیں ان مضامین پر، پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق انشاءاللہ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اور جو دعا ہم کر رہے ہیں اس رات، وہ اس کے لیے ہمارے پاس پورے سال کی جو ہے وہ وقت موجود ہے، پورے سال کی ہمارے پاس جدوجہد موجود ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ قدر کے جو تفسیر میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ شب قدر میں جو ہم دعا مانگتے ہیں اس کے لیے پھر پورا سال، جب تک کہ اگلے سال کی شب قدر ہمیں نصیب نہ ہو جائے، وہ پورا سال ہمارے لیے میدان عمل رہتا ہے۔ جو بھی دعا ہم نے مانگی ہے، اور اب اگر واقعی ہمارا خلوص نیت اس دعا کے ساتھ شامل ہے، تو پھر ہم ضرور اور ضرور کوشش کریں گے اور پورے سال اس کو اپنے ساتھ حاضر رکھیں گے، اس چیز کو، یعنی ہمارے یادداشت میں رہے۔ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے جو ہے نا وہ امام بارگاہ میں بھی اجتماعی جو اعمال ہوتے ہیں وہ کیے، جو مولانا کرا رہے ہوتے ہیں، اور خواتین کا الگ انتظام ہوتا ہے محفل مرتضیٰ میں۔ تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اتنے سال پیچھے جا رہی ہوں، میں ہر ایئر دیکھ رہی ہوں کہ اعمال تو خشوع سے کیے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو رات تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے، وی آر جسٹ ریڈنگ سوراز اینڈ کیونکہ پھر سحری کا ٹائم ہونا ہے اور آل دا تھنگس۔ تو بہت حدیث ہے ائمہ طاہرین سے کہ ایک لمحے کا غور و فکر کسی بھی عابد کی 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کو عابد نہیں چاہیے، واہ، پروردگار عالم کو عاقل چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، آپ بالکل، میں اس
پروگرام کے توسط سے یہ بول رہی ہوں، آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم جو شب قدر میں اعمال کر رہے ہیں، میں ذاکراؤں کو بالکل شامل نہیں کر رہی، میں بڑے لوگوں کو نہیں، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں اس وقت کہ ہم جو ایٹ لیسٹ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے یہ، ہم جو شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں، کم از کم ہمیں اپنے بڑے سے پوچھنا چاہیے ایٹ لیسٹ کہ یہ سورہ عنکبوت ہے یا سورہ روم ہے یا سورہ دخان ہے، یہ اس میں میسج خداوند عالم ہمیں کیا دے رہا ہے، ہمیں کیا چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن تو پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو لے کے چل رہا ہے، تو ہمیں اس میں سے کیا ایسنس پک کرنا ہے، جو کہ سیما زیدی صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں اور بہت بہترین انداز میں بتا رہی ہیں۔ مطلب اب یہ پروگرام تو بہت پہلے کرنے کی ضرورت تھی، بہرحال اب جس وقت جب جاگے تب سویرا، آپ بالکل بتائیں اس کو۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ دیکھیں یوں تو ماہ رمضان کے آغاز سے ہی ہمیں جو ہے وہ تفسیر قرآن کا یا یعنی ان سوروں کے مطالب کو بیان کرنے کے لیے ایک موقع ملتا ہے کہ ماہ رمضان خود ایک عبادت کا مہینہ ہے اور پروردگار عالم کی خاص برکت اور رحمت اس مہینے میں نازل ہو رہی ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم خصوصی طور پہ توجہ دیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ بار بار یعنی کہ رٹے ہوئے انداز میں تلاوت کرنے کا ہمارے ہاں وہ اہمیت نہیں ہے، اسی لیے غور و فکر کے ساتھ، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ غور و فکر کے ساتھ اگر آپ نے ایک آیت کو بھی سمجھا اور اس پر عمل کر لیا تو آپ یقین جانیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ آپ ساری زندگی بھی اگر آپ قرآن بیش بہا قرآن پڑھ لیں، آپ لا تعداد مرتبہ قرآن پڑھ لیں لیکن اس میں سے کسی بھی آیت کو نہ سمجھ پائیں تو یہ یقین جانی بالکل عبث ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ میں تو ابھی جو آپ نے سورہ عنکبوت کو 4 حصوں میں بتایا ہے کہ یہ تو میں تو حیران ہوں بالکل، ایسا تو میں نے تو اس کو اس انداز سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں، خیر امید رکھنی چاہیے پروردگار عالم سے کہ اس نے اگر ہمیں اس وقت بھی یہ توفیق عطا کی ہے اور ہم جو ہے خود بھی اس چیز کو مطالعہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو انشاءاللہ دیر آئے درست آئے ہم اس چیز کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر انداز میں کوشش کریں گے کہ پیش کیا جائے۔ اس سورہ کا آغاز پروردگار عالم نے حروف مقطعات سے کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ اہل علم یعنی کہ راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں، جس میں محمد اور اہل بیت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جو آغاز ہی میں ایک ایسا الارمنگ جو ہے وہ سینٹنس کہا، دیکھیں پروردگار عالم کا ایک خاص انداز ہے، ہم نے اس بات کا تذکرہ سورۃ العصر میں بھی کیا تھا، ساری انسانیت کے بارے میں ہے نا، ایک الارمنگ سینٹنس دیا تاکہ سب لوگ متوجہ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس کے تدارک کے لیے، اس کے حل کے لیے سوچیں اور پوچھیں، تو پھر پروردگار عالم نے اس کے بعد اس مسئلے کو حل کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو آغاز ہو رہا ہے وہ آغاز ہی اتنی بڑی آیت ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی انسانوں سے مخاطب ہوا ہے پروردگار عالم، یہاں پہ انسانیت سے مخاطب ہوا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ وہ یعنی اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے کر آ گئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ یعنی پہلی مرتبہ میں یہ کہتے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ایمان لے کر آ گئے ہو اور تم اس کے بعد فارغ ہو گئے، تم نے میدان مار لیا، تم تمام کاموں سے بری ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، اب ہی تو تم کام کے لیے آمادہ ہوئے ہو ہماری نظر میں۔ یعنی وہ انسان کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو پھر اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر بننے والی کوئی بھی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، بالکل، نہ اس کا پیدا کرنا، نہ اس کا چلانا، نہ اس کو انجام تک پہنچانا۔ تو پھر جب یہ اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے بنائی گئی، ہم خود ایک عجیب و غریب خلقت رکھتے ہیں، تو اس پوری کائنات کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ خلقت کا، ہمارے پیدا کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوگا۔ تو اب اگر انسانی ذہن متوجہ ہوتا ہے اس بات پر کہ ہاں ضرور کوئی نہ کوئی تو بات ہے جو ہمیں پیدا کیا گیا ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسا مقصد ہے کہ جو ہمیں پورا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم خلق کیے گئے ہیں، یعنی
دنیا میں جتنے بھی سائنسدان کی میں اگر بات کروں, سائنسدانوں نے چیزوں کو ایجاد کیا, تو کیا ان کے پس پردہ کوئی مقصد نہیں تھا؟ کوئی تو مقصد تھا نا. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سر پر پنکھا چل رہا ہے, اس کمرے میں لائٹ روشن ہے, تو یہ جو بلب ایجاد کیا گیا ایڈیسن, کیا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ مقصد تھا نا. اس کا مطلب یہ کہ جب ہماری بنائی جانے والی چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, تو وہ خالق کائنات جس نے اتنی وسیع و عریض کائنات بنائی ہے, خود ہمیں اشرف المخلوق بنا دیا, یعنی اتنی ساری مخلوقات بنانے میں ہمیں اشرف درجہ دیا, تو کیا ہمارے بنانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل مقصد ہونا چاہیے. تو اسی بات کو پروردگار عالم نے پیش کیا کہ تم اگر یہاں تک اپنے آپ کو لے کر آ گئے ہو, تو پھر ایمان لانا تو بالکل لازم و ملزوم ہو جائے گا. اور جیسے ہی تم اس بات پر معتقد ہو گئے کہ ہاں واقعی کوئی نہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا, اور جس نے بھی ہمیں بنایا اس کا ہمارے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا, اس کا مطلب ہے کہ تم ایمان لے کر آ گئے. تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ خدا ہے. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے, میں اپنی رائے نہیں دے رہی, جس طرح آپ سے ایک بات شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ جو لوگ جھوٹے مسلمان ہوئے نا, جنہوں نے ڈر کے مارے بول دیا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے, تو مجھے لگ رہا ہے یہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہو گیا, آپ مطلب اللہ کو پتا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہاں بالکل بالکل, اسپیسیفکلی اسی بات پہ تو اشارہ ہے. منافقین, جیسے میں نے کہا کہ پہلے سے منافقین اور ان کی کیفیت کا تذکرہ ہے, لیکن عمومی طور پر اگر ہم بات کریں مسلمان عالم کے لیے, خاص طور مسلمان عالم کی بات کریں اگر ہم کریں, تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانے پر ان کا انجام بخیر ہو گیا, یا ان کا کام ختم ہو گیا, یا ان کے مقصد کی تکمیل ہو گئی, تو ایسا نہیں ہے. یعنی ابھی تو آپ پکڑ میں آئے ہیں, جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں ایمان لے کر آ گیا, تبھی تو آپ کے ایمان کا پرکھنا ہم پر واجب ہو گیا ہے. تبھی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پرکھیں کہ آپ جو ایمان لائے ہیں تو آپ اپنی بات میں کتنے کھرے ہیں, آپ اپنے قول اور فعل میں کتنے سچے ہیں. اللہ اکبر. پیارے عالم کی جانب سے جہاں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے نا, پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کر جب انسان اپنے اختیار کے ساتھ ایمان کو قبول کرتا ہے, تو زبانی دعوے پر پروردگار عالم نے قبول کیا نا. ہم نے کون سا اپنے دل کی حالت کو کھول کے بتایا, حالانکہ وہ تو جانتا ہی ہے نا, لیکن ایک حسن ظن رکھتے ہوئے رسول اکرم سے کہا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں, زبان سے اقرار کر لیں خدا کا, تو تم قبول کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے تم ایمان لے کر آ گئے. لیکن یہ جو تم نے قول کہا ہے, اب کم از کم ہم پر تو یہ بات ہے نا کہ ہم تمہیں پرکھیں. ہم نے قبول کر لیا تمہارے کہنے پر کہ تم ایمان لے آئے, تو اب ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم تمہیں پرکھیں کہ یہ جو تم نے کہا ہے کیا تمہارے فعل میں بھی یہ صداقت موجود ہے. اور یہاں پر خصوصی طور پر منافقین ہی اس زمرے میں آ رہے ہیں, اس لیے کہ انہی کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. عام حالات میں اگر کوئی شخص اپنے اختیار کے ساتھ قولی طور پر ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اس کا دل تیار ہوتا ہے عمل کے لیے. یہ منافق ہے جو ظاہری طور پر قول کا سہارا لیتے ہوئے دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ میں مومن ہو گیا, میں مسلمان ہو گیا, لیکن اس کا اچھا یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. اب آپ آ جائیں ہم لوگوں پر, یعنی اہل تشیع, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو 2.25 مہینے کرتے ہیں مجلس ماتم وغیرہ, اور پھر بعد میں وہی ڈگر واپس ویسے ہی ہو جاتے ہیں سب, موسٹ آف دا جو لوگ ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں, پھر وہ صرف 2.25 مہینے کے لیکچرز کا اثر ہوتا ہے, وہ 2.25 مہینے ہی ہوتا ہے. جیسے رمضان میں ہم تلاوت, رمضان کے علاوہ کب تلاوت کرتے ہیں, جی, تو ہم منافقین میں نہیں آ رہے ہیں. ہم مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں ہم خوش رہتے ہیں. ہماری مجلسوں میں بھی صدر اسلام کے دور کے منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے, یا کسی بھی امام کے زمانے کے دور کے ظالموں کا, بنو امیہ کا, بنو عباس کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ ہم ان میں شامل نہیں ہیں. بالکل, لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں ڈری آپ کی بات اس میں شامل نہیں ہیں,
یعنی چونکہ وہ منافقین تھے، انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اسلام کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہی منافقین سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں جو رکھنا آیا ہے وہ آیا ہے منافقین کی وجہ سے. جو کمر توڑ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان انبیاء کو اور ائمہ طاہرین کو، وہ انہی منافقین کی وجہ سے، یا انہی لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے عمل کے میدان کے اندر ساتھ دینے کا ارادہ نہیں کیا. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک جانب مثال کے طور پر ایک کافر ہے جو کہ خدا کا انکار کرتا ہے، نبیوں کا انکار کرتا ہے. ایک جانب ایک مسلمان ہے جو ٹھیک ہے خدا کا اقرار کر لیتا ہے، نبیوں کا اقرار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگلی جانب وہ شخص کہ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ان لوگوں جیسے نہیں ہوں جنہوں نے ماضی میں انبیاء کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے ماضی میں آئمہ کا ساتھ نہیں دیا، میں ان جیسا نہیں ہوں. لیکن اگر میرا عمل وہی ہوا جو کسی بھی امام کے دور میں ان کے دشمنوں کا تھا، اللہ اکبر، ان کے دشمنوں کا تھا، تو مجھے بتائیں کہ میرا دعویٰ بھی تو زبانی ہی ہے. میں عمل میں اگر ان سے بیزار تو میرا اس عمل آیت کو جب آپ نے سمجھایا میں یہاں تک آ گئی تھی. بالکل بالکل صحیح ہے نا. یعنی ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے. قول میں تو بہت سارے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اختلاف ہی عمل کے میدان میں آتا ہے، اختلاف ہی عمل کے میدان میں آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل آپ کو دوں کہ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی عزاداری الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. دیکھیں، نہ تو عبادت ہمارا ہدف ہے نہ عزاداری ہمارا ہدف ہے. میری بات کو سمجھیے گا. عبادت وسیلہ ہے ہمارا خدا تک پہنچنے کا، عزاداری وسیلہ ہے ہمارا خدا تک پہنچنے کا. یعنی ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ ہمارا اصل ہدف خدا تک پہنچ رہا ہے. ہمارا اصل ہدف خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں تو اس غم کو منانے کے ذریعے ہم خدا کو خوشنود کر رہے ہیں. تو ہماری منزل عزاداری منعقد کرنا نہیں ہے، بلکہ عزاداری منعقد کرنے کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے. ہماری منزل نماز کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے. بالکل. مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ یاد آ گیا آپ کے کہنے سے کہ ائمہ طاہرین آئے تھے وہ راستہ دکھانے کے لیے، اور ہم ائمہ طاہرین کو لے کے وہیں بیٹھ گئے آگے چلنے کے بجائے. اپنی دعاؤں کا منبع انہیں سمجھ لیا، بالکل ایسے ہی. دعاؤں کا ملجا انہیں سمجھا کہ بس ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ سامنے موجود ہیں، ان سے اپنی دعائیں منگوائیں، ان سے اپنی دعائیں قبول کروائیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. ائمہ طاہرین وسیلہ ہیں، ہم ان کی پیروکاری میں خدا تک پہنچیں گے. ہر شخص کو خدا تک پہنچنا ہے. کہ قیامت میں ہر شخص کا انجام کیا ہے؟ یا تو جنت یا پھر جہنم، یا جنت یا جہنم. بالکل بالکل. پہنچنے پر بھی وہ خدا کے لقاء اللہ کا منتظر رہے گا، خدا کے دیدار، اور جہنم میں جانے کے بعد بھی خدا کا دیدار دیکھے گا. یعنی خدا کی رحمت بھی اس کا دیدار ہے اور خدا کا قہر بھی اس کا دیدار ہے. ہم نے اگر خدا نے خاص اس کے قہر کا مزہ چکھا تب بھی ہم نے خدا کا دیدار کیا، اور اگر ہم نے اس کی رحمت کا مزہ چکھا تب بھی ہم نے خدا کا دیدار کیا. اب ائمہ طاہرین کی سربراہی میں ان تمام اعمال صالح کو انجام دینے کے ذریعے ہمیں خدا تک پہنچنا ہے. لہٰذا یہ تمام کام ہمارا ہدف نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے ہم اپنے انجام تک پہنچیں گے. پروردگار عالم یہی کہتا ہے، تم کیا سمجھے بیٹھے ہو کہ کیا تم آزمائش میں نہیں ڈالے جاؤ گے؟ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، تو تمہیں تو خود کہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان تو پرکھیں. ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دوں اپنے بچوں کو. ہم یعنی بچوں کو بھیجتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. وہاں ایک کیا یعنی سسٹم کیا ہے؟ وہاں پورے سال پڑھائی ہوتی ہے، اور سال کے آخر میں اسی پڑھائی کو جو پڑھایا گیا، جو سمجھایا گیا،
جو سینوں میں محفوظ ہوا, جو ذہن میں محفوظ ہوا, اسی کے ریویژن کے لیے کہ واقعی کیسے سمجھ لیا, کیا واقعی اس کو ہم نے جو پڑھایا وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہے. امتحان کا سلسلہ رکھا جاتا ہے اسکولز میں بھی, کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی. مجھے بتائیں کس کا حق ہے, یعنی کس کو کہنا چاہیے کہ ہمارا امتحان لیں؟ اس کو کہنا چاہیے جسے سمجھایا گیا, اس کو کہنا چاہیے جسے سمجھایا گیا. یہ طالب علم کو کہنا چاہیے کہ استاد سے اپنے کہ دیکھیں اب میرے پر فرض ہے کہ میں اب آپ سے کہوں کہ آپ میرا امتحان لیں, تاکہ میں آپ کو ثابت کر سکوں کہ جو آپ نے مجھ پر محنت کی ہے وہ ضائع نہیں گئی. وجہ یہ کہ طالب علم جو ہیں وہ مطالبہ نہیں کرتے, پر استاد مطالبہ کرتا ہے کہ ہاں ہم اس لیے کہ ہم اب تمہارے کہنے پر نہیں رکیں گے, ہمیں تم سے محبت ہے, ہمیں تمہیں کہیں لے کر جانا ہے, لہٰذا جب تک ہم تمہارے امتحان نہیں لے لیں گے ہم یہ نہیں طے کر پائیں گے, یا تم یہ طے نہیں کر پاؤ گے کہ تم کتنے پانی میں ہو, تم اپنے قول میں کتنے سچے ہو. تو امتحان کا مطالبہ طالب علم کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, انسانوں کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, مومن کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, لیکن عموماً یہ مطالبہ نہیں ہوتا. حق تو یہی تھا لیکن سب بھاگتے. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ اب اس میں جو آگے آیت میں کہا گیا کہ اچھا میں یہاں قطع کلامی معاف, میں یہاں پر پروگرام کو اینڈ کرنا چاہوں گی اور اس کو اگلی نشست میں ہم کنٹینیو کریں گے, کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ اب تمام ہوا ہے. ویسے گفتگو تو ایسی چل رہی ہے کہ اس وقت بیچ میں آنا نہیں چاہیے تھا, لیکن وہ ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا. تو ناظرین بالکل ناظرین, اسی گفتگو کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے یہیں سے ہی. مجھے اجازت دیجیے پیام قرآن سے. اللہ حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان, رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان, صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان, رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان, اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے, سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے, ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.